السلام علیکم۔ آج پیر ہے جولائی کی 24 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان سن 2022 میں باہمی تجارت کا حجم $9 ارب رہا ہے، جبکہ امریکہ نے گزشتہ برس $6 ارب کی پاکستانی اشیاء درآمد کیں۔ محکمہ خارجہ میں پاکستان ڈیسک سے منسلک پرنسپل ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ایلزبتھ ہوسٹ نے صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ IMF اور پاکستان کے درمیان قرض کی قسط کا معاہدہ طے پانا ایک خوش آئند اقدام ہے۔ امریکی اہلکار نے کہا کہ پاکستان کی موجودہ حکومت کا انتخابات منعقد کرانے کا فیصلہ خوش آئند ہے، تاہم پاکستان کی سیاست کے بارے میں پاکستانی عوام کو اپنے قوانین اور آئین کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ ایلزبتھ ہوسٹ کے مطابق امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں انتخابات آزادانہ اور منصفانہ ہوں۔ ان کے بقول وہ ان اصولوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے پاکستان میں منعقد ہونے والے انتخابات کا مشاہدہ کریں گے۔ پاکستان فوج کے سربراہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے کمانڈر US سینٹ کام جنرل مائیکل ایرک کوریلا نے ملاقات کی ہے۔ پاک فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ ISPR کے جاری بیان کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ ملاقات میں خطے کی صورتحال اور دفاعی تعاون کے فروغ پر بات چیت کی گئی۔ ملاقات میں تمام شعبوں میں دوطرفہ تعلقات مزید بڑھانے کی خواہش کا اعادہ کیا گیا۔ ISPR کے ترجمان کا کہنا ہے کہ جنرل مائیکل ایرک کوریلا نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی کامیابیوں کو سراہا۔ امریکی سینٹ کام کے کمانڈر نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی مسلسل کوششوں کو سراہا۔ پاکستان میں جاری مانسون کی بارشوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور بارشوں کی وجہ سے ہونے والے حادثات میں گزشتہ 2 روز کے دوران 11 افراد ہلاک ہو گئے۔ ان میں زیادہ تر ہلاکتیں خیبر پختونخوا اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں ہوئی ہیں، اور حالیہ مانسون بارشوں کی وجہ سے پاکستان کے مختلف علاقوں میں حکام کے مطابق 133 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ افغان ہلال احمر سوسائٹی کا کہنا ہے کہ گزشتہ 4 دنوں کے طوفانی سیلاب میں 33 افراد ہلاک اور 20 دیگر زخمی ہو گئے۔ افغانستان میں برسر اقتدار طالبان کی وزارت قدرتی آفات کے ترجمان شفیع اللہ رحیمی نے بتایا کہ شدید بارشوں کے بعد آنے والے سیلاب اور دیگر حادثات میں 31 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ انہوں نے اتوار کو ایک بیان میں بتایا کہ مختلف حادثات میں 74 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، جبکہ 41 افراد لاپتہ ہیں، جن کی تلاش جاری ہے۔ بھارت کی وسطی ریاست اتر پردیش سے تعلق رکھنے والی خاتون اور پاکستان کے شمالی پہاڑی علاقے دیر بالا سے تعلق رکھنے والا نوجوان فیس بک پر ہونے والی دوستی کو اب رشتے میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، اور اسی مقصد کے لیے 35 سالہ ہندوستانی خاتون انجو دیر بالا پہنچ چکی ہیں۔ دیر بالا کے ضلعی پولیس افسر مشتاق احمد خان کا کہنا ہے کہ انجو 1 مہینے کے وزٹ ویزے پر پاکستان آئی ہوئی ہے۔ وہ واگا بارڈر پر داخل ہونے کے بعد راولپنڈی چلی آئیں، جہاں پر میزبان نصیر اللہ اور ان کے رشتہ داروں نے اس کا استقبال کیا اور اسے دیر بالا لے آئے۔ دیر بالا میں آنے کے لیے وفاقی وزارت داخلہ نے انجو کو خصوصی اجازت نامہ دے رکھا ہے۔ ضلعی پولیس افسر کے بقول فی الوقت انجو اور نصیر اللہ کا شادی کا کوئی پروگرام نہیں ہے، مگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ منگنی کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ پچھلے مئی کے دوسرے ہفتے کے اواخر میں سندھ جیکب آباد سے تعلق رکھنے والی شادی شدہ خاتون سیما حیدر فیس بک پر دوستی قائم کرنے کے بعد ایک ہندوستانی نوجوان کے ساتھ شادی کرنے دبئی اور نیپال کے راستے ہندوستان پہنچ گئی تھی۔ رواں ماہ کی 20 تاریخ کو حکومت سندھ کے محکمے
مائنز اینڈ منرلز ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر جنرل کی جانب سے اخبارات میں ایک اشتہار شائع ہوا جس میں ضلع تھرپارکر کے علاقے ننگرپار کی کارونجھر پہاڑیوں سے گرینائٹ کی مائننگ لیز کے آکشن کے لیے ٹینڈر جاری کیا گیا تھا اور اس آکشن کے لیے 31 جولائی کی تاریخ مقرر کی گئی تھی۔ تاہم سول سوسائٹی، سیاسی اور سماجی رہنماؤں اور خود برسر اقتدار پیپلز پارٹی کے اندر اس کی مخالفت کے باعث صوبائی حکومت یہ ٹینڈر واپس لینے پر مجبور ہو گئی ہے۔ بھارت کے شمال مشرقی ریاست منی پور میں سیکیورٹی فورسز کی تعیناتی کے باوجود تشدد کے واقعات رک نہیں رہے ہیں۔ چورا چاند پور ضلع میں مشتبہ ملیٹنٹ گروپس اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان ہفتے کی شام کو شروع ہونے والی جھڑپ پیر کی صبح تک جاری رہی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس واقعے کی مذمت کی اور اسے پورے ملک کو شرمسار کر دینے والا قرار دیا۔ امریکی وزارت خارجہ نے اس واقعے کو خوفناک اور سفاکانہ قرار دیتے ہوئے اس پر تشویش کا اظہار کیا۔ قبل ازیں یورپی پارلیمنٹ نے منی پور میں ہونے والے تشدد کی مذمت کی تھی۔ ادھر اس معاملے پر بھارتی پارلیمنٹ میں ہنگامہ جاری ہے جس کی وجہ سے ایوان کی کارروائی تعطل کا شکار ہے۔ تشدد کے نتیجے میں 160 سے زیادہ افراد ہلاک اور 60,000 بے گھر ہو چکے ہیں۔ یوکرین کی فوج نے کہا ہے کہ اس نے گزشتہ ہفتے کے دوران روسی افواج سے 16 مربع کلومیٹر کا علاقہ دوبارہ حاصل کر لیا ہے۔ ادھر روس نے پیر کو اطلاع دی ہے کہ یوکرینی ڈرون حملوں نے ماسکو اور روس کے زیر قبضہ کرائمیا کو نشانہ بنایا، جبکہ یوکرین نے کہا ہے کہ روس نے اپنا تازہ ترین فضائی حملہ اوڈیشہ کی جنوبی بندرگاہ پر کیا ہے۔ دریں اثنا یوکرین کی فوج نے کہا کہ اوڈیشہ میں بندرگاہ کے بنیادی ڈھانچے پر تازہ ترین روسی حملے میں اناج کا ایک ڈپو تباہ ہو گیا اور 4 مزدور زخمی ہو گئے۔ یوکرین کی جنوبی فوجی کمان نے کہا کہ اس نے 3 روسی ڈرونز مار گرائے جو پیر کے روز حملہ آور ہوئے تھے۔ روسی فضائی حملوں نے اتوار کی صبح تاریخی کیتھیڈرل کو نقصان پہنچایا۔ یونیسکو نے ایک بیان جاری کر کے اس حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزپ بوریل نے اس حملے کو نیا جنگی جرم قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اتوار کو اپنے ویڈیو خطاب میں کہا کہ ایک نئی نیٹو یوکرین کونسل کا پہلے سے اعلان کردہ اجلاس بدھ کو ہو رہا ہے، جس میں توقع ہے کہ بحر اسود کے سیکیورٹی پر توجہ دی جائے گی۔ نیٹو کے ترجمان اونالو نگسکو نے ہفتے کے روز کہا کہ نیٹو کے سیکریٹری جنرل یانس اسٹالٹنبرگ کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت میں زیلنسکی نے اس اجلاس کی درخواست کی تھی جس میں یوکرین کی بندرگاہوں سے اناج کی برآمدات کی نگرانی کرنے والے 1 سال پرانے معاہدے سے روس کی دستبرداری کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ لونگسکو نے کہا کہ یہ اجلاس سفیروں کی سطح پر ہوگا اور اناج کی برآمدات کے لیے ایک راہداری کا تعین کرے گا۔ اقوام متحدہ کی کمان کے ڈپٹی کمانڈر نے پیر کو کہا کہ انہوں نے شمالی کوریا کے ساتھ اس امریکی فوجی کے بارے میں بات چیت شروع کر دی ہے جو گزشتہ ہفتے کوریا کی سرحد پار کر کے شمالی کوریا فرار ہو گیا تھا۔ جنرل اینڈریو ہیریسن نے کہا کہ یہ عمل ایک مواصلاتی لائن کے ذریعے شروع ہوا ہے، لیکن انہوں نے مزید تفصیلات نہیں بتائیں۔ شمالی کوریا نے پرائیویٹ ٹریوس کنگ کے بارے میں عوامی سطح پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے، جس نے گزشتہ منگل کو سرحد پار کی تھی جبکہ اس نے ٹیکساس کے علاقے فورٹ بلس جانا تھا۔ امریکی حکام نے اس کی خیریت کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ شمالی کوریا اس کے بارے میں معلومات کی درخواستوں کو نظر انداز کر رہا ہے۔ اسرائیل میں عدلیہ سے متعلق قانون پر رائے شماری سے قبل پارلیمنٹ کے باہر مظاہرے جاری ہیں۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے واٹر کینن کا استعمال کیا اور کم از کم 6 افراد کو گرفتار کر لیا۔ مظاہرین وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی اتحادی حکومت کے سپریم کورٹ کے اختیارات سے متعلق متعارف کرائے گئے قوانین کو عدلیہ کی آزادی کے منافی قرار دے رہے ہیں۔
واشنگٹن نے وزیر اعظم نیتن یاہو پر عدالتی اصلاحات کے لیے اتفاق رائے پیدا کرنے پر زور دیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔